السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی، اور اس سے مراد اگر میدان جہاد میں خرچ کرنا ہو یا عام صدقہ و خیرات ہو، دونوں صورتیں ہیں کہ جہاں بھی تم خرچ کرو گے، خیر اور بھلائی کے جو مصارف ہیں ان تمام میں اللہ کا ایک اصول، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لاتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں بڑھا کر کے دیتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، بس شرط یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے میں مخلص ہوں، آپ کا انفاق اور صدقہ و خیرات سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ مثالیں دے کے لوگوں کو باتیں بتائی اور سمجھائی ہیں۔ کیوں؟ کتنی بھی معقول چیز ہو، جب اسے محسوس انداز میں آدمی پاتا ہے تو معقول کو محسوس انداز میں جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو عقل کبھی اس کا انکار نہیں کرتی۔ اس لیے مثالیں دے کر کے اللہ نے کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثالیں دے کر کیوں بات سمجھائی جاتی ہیں؟ تاکہ وہ بات جلدی سے دماغ میں بیٹھ جائے، انکار کی گنجائش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بھی اونٹ کی، گھوڑے کی، خچر کی، کھیتی کی، سفر کی مثالیں دیتے جو روزانہ ان کی زندگی میں پیش آتی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور جاننے والے اس کو سمجھتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں مثال کن کی دی گئی؟ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی رضامندی میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے دفاع میں، مجاہدین کی مدد میں، سرحدوں کی حفاظت میں، اسلام کی اشاعت میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ وہی لوگ ہیں جو اخلاص اور اتباع سنت کو جمع کرنے والے ہیں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی، وہ مال اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا انفاق سبیل اللہ کہا ہی نہیں جائے گا۔ دین کی حفاظت ہو، اسلام کی اشاعت ہو، کفر کو مٹانا ہو، اسلام کا دفاع مقصود ہو، تو اللہ نے مثال دے کے کہا کہ کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال جس سے 7 بالیاں نکلے۔ جیسے کھیتی ہوتی تھی عرب کے اندر گیہوں کی، تو آپ ایک دانہ، چونکہ کھیتی باڑی کا ایریا تھا اور مدینے میں تو کھیتیاں بہت زیادہ پہلے بھی تھی اور آج بھی تھی، کسان ایک دانہ بوتا ہے زمین میں تو ایک دانہ جسے 7 بالیاں نکلتی ہیں، شاخیں، خوچے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک مثال دیا کہ تم کھیتی جو کرتے ہو، ایک دانہ چھیڑ دیے، ایک دانے سے ایک پودا ہوا، پھر اس پودے سے شاخیں پھوٹی، اور اس کے بعد پھر اس سے 7 بالیاں نکلی، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوئے۔ تو ان مثالوں کے ذریعے فرمائے کہ دیکھو، اللہ جسے چاہتا ہے نیکیاں اس کے خوب بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح یہ کسان کے بیج ڈالنے کے دانے میں اللہ ایک دانے میں 700 دانہ پیدا کر دیتا ہے،
اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے 1 درہم، 1 روپیہ یا 1 ریال یا 1 درہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کر دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ سارے کسانوں کی پیداوار ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح سارے صدقہ و خیرات کرنے والوں کی نیکیاں بھی ایک جیسی نہیں۔ جس طرح کسان اچھا اہتمام کرتا ہے، کھاد ڈالے گا، بیج ڈالے گا، پانی دے گا، فصل اچھی ہوگی، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی نیت خالص ہو، مال صحیح ہو، پاکیزہ ہو، سنت کے مطابق ہو، تو اس کا مال اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واسع ہے، اس کی سلطنت واسع ہے، اس کی قدرت واسع ہے، اس کی عطا بھی واسع ہے، اپنی ذات اور صفات میں بھی واسع ہے، ہر چیز میں وہ واسع ہے۔ اور علیم ہے، ذو علم ہے، اس کا علم ساری چیزوں کو شامل ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کا علم اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں یا خشکی میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دنیا میں کہیں بھی کسی درخت سے اگر کوئی پتا گرا تو اس کا بھی اسے علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کی تاریکی میں، کہیں بھی اندھیرے میں، اجالے میں کہیں بھی ایک دانہ بھی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس دانے کو جانتا ہے کس حالت میں ہے، بیج کی حالت میں ہے، غلے کی حالت میں ہے، پیٹ میں ہے، کھیت میں ہے، جو ہے گودام میں ہے، سب کچھ اس کے یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ واسع ہے اور علیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس آیت سے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے جو مسائل اور فوائد ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، مثالیں دے کر باتوں کو سمجھانا، یہ قرآن کا اسلوب بلاغت ہے۔ مثالیں دے کر سمجھانے سے آدمی گفتگو کے معنی اور مفہوم اور مقصود کو جلدی سے سمجھ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض مقررین کو دیکھیں کہ مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں، اور پورا قرآن سنت یہ بھرے ہوئے مثالوں کے ذریعے۔ دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کتاب کی عظمت۔ اللہ واسع اور علیم ہے، اور اس کی کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، جس شخص نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو چھوڑ کر دوسرا مال خرچ کیا، جیسے چوری کر کے خرچ کر دیا، ڈاکہ مار کے خرچ کر دیا، خیانت کر کے خرچ کر دیا، تو اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کا مینیجر ہے، مال اس کا نہیں، وہ تو تنخواہ لیتا ہے، اب اپنے سیٹ کے مال سے صدقہ خیرات کر دیا، اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کوئی کسی کمپنی کا مالک ہو، گودام کا مالک ہو، بزنس کا ہو، اور اس کے روابط ہوں غریبوں فقیروں سے، تو وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کو اس کی ولایت نہیں حاصل ہے۔ اللہ اس صدقہ اس کی جانب سے نہیں قبول کرے گا۔ چوری کا مال ہو یا غصب کیا مال ہو، اللہ کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا صدقہ مردود ہے۔ چوتھا مسئلہ، اس آیت میں اخلاص اور اتباع سنت کا خصوصی پیغام ہے۔ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مخلص ہوگا اور سنت کا پیروکار ہوگا۔ ریاکار اور بدعتی کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہیں شمار ہوگا۔ ریاکار کی عمل اور اس کی عبادت مردود، بدعتی کا عمل اور اس کی عبادت مردود۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو فی سبیل اللہ کے اندر اخلاص اور اتباع سنت کا پیغام ہے کہ نہ تو دکھاوے کا عمل اللہ قبول کرتا ہے، نہ تو منمانی اور بدعتی کا عمل قبول کرتا ہے۔ پانچواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کا مرتبہ، کہ بندہ خرچ کرتا ہے اور اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، یہ پاور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔
تو بڑھانے کا، گھٹانے کا، قبول کرنے کا، رد کرنے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندے کو اخلاص نیت اور اتباع سنت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ چھٹا اور آخری مسئلہ، اللہ کے دو نام واسع علیم، جس میں اللہ کی وسعت، علم میں وسعت، قدرت میں وسعت، نوازش اور عطا میں وسعت، گرفت میں وسعت، اجر و ثواب کو بڑھانے کی وسعت، ساری چیزیں ہیں واسع میں۔ اور علیم ہے، سینے کی باتیں جانتا ہے، سمندر کی، خشکی کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور اتباع سنت پہ قائم و دائم رکھے، اور ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال و صدقات کو اخلاص نیت اور اتباع سنت کے ساتھ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی اس آیت کے بعد عنقریب آیت نمبر 262 کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔